السلام علیکم جی. آج کی دو اہم خبریں ہیں اور دونوں جو ہیں اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. میرا خیال ہے دونوں خبریں ابھی ڈیولپنگ سٹوری کے ضمن میں آئیں گی. ادھوری خبریں ہیں کیونکہ ان کے اندر ابھی ڈیولپمنٹس ہونا باقی ہے. پہلی خبر جو ہے وہ اب پتہ نہیں کون سی بڑی خبر ہے لیکن میں اسے پہلی خبر سمجھتا ہوں، اور وہ یہ خبر ہے کہ جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. بظاہر اس کے اوپر جو ہے وہ پٹوار گان جو ہیں، اہل پٹوار جو ہیں، انہوں نے خوب دھمالیں ڈالی ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آپ وہ استعفیٰ پڑھیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر نومبر 2023 کی تاریخ ڈالی گئی ہے. بعض جگہوں کے اوپر میں نے 10 جنوری 2023 کی تاریخ دیکھی ہے. نومبر 2023 کی تاریخ تو وہ ہے جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا نوٹس جو ہے وہ میاں داؤد صاحب نے کیا ہوا ہے. اگر یہ بظاہر ہم دیکھیں تو 10 جنوری 2023 کی تاریخ ہے تو کیا 1 سال پرانا استعفیٰ مؤثر ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، اور کیا اس کے اوپر اعتراض نہیں لگے گا؟ تو ڈیولپنگ سٹوری میں نے اس لیے کہی کیونکہ ججز کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو روانہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل یعنی 11 جنوری کے روز یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ چال چلی ہو کہ اب جب کل یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ریفرنس لگے گا تو وہ پیش ہو کے ان کا کوئی نمائندہ کہہ دے، یا وہ خود جا کے کہہ دیں کہ جناب میں نے تو استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، یا وہ نہ جائیں کہ جناب ہم نے تو استعفیٰ دے دیا، اب ہم اس کے اندر فریق ہی نہیں رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پروسیڈنگ 1-2 دن کے لیے یا 1-2 دفعہ کے لیے تو ڈسٹرب ہو گئی نا. اور چونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بدبودار قسم کے بلکہ انتہائی گھٹیا لیول کے یوتھڑ پائے جاتے ہیں، تو وہ اس بنیاد کے اوپر اگرچہ وہ 24 گھنٹے کے اندر استعفیٰ قبول کرنے کے پابند ہیں لیکن وہ اس کے اوپر اعتراض لگا دیں کہ جناب اس کے اوپر تو ڈیٹ ہی ٹھیک نہیں لکھی ہوئی تو استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اور استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں کیونکہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ یہ کہہ کے تو نکل جائیں. یہ عین ممکن ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے یہ خدشہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی خدشہ ہے اب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کون ہیں، ان کی جوڈیشری کے اندر انڈکشن کیوں ہوئی؟ بنیادی طور پہ پاک فوج جب امریکہ کے ڈالروں کے اوپر لڑ رہی تھی تو وہ ایک خاص فرقے کے خلاف بہت زیادہ روب عمل تھی. تو پھر جناب انہوں نے امریکنز کو بتایا کہ چونکہ جج بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ جو تخریب کار، جو دہشت گرد ہم پکڑتے ہیں، جو کسی زمانے کے اندر مجاہد ہوتے تھے، کشمیری مجاہد جو ہوتے تھے، جو افغان مجاہد جو ہوتے تھے، وہ پھر ولن بن گئے نا 9/11 کے بعد. تو پھر اب ان کو لٹکانا تھا تو یہ عدالتیں ان کے خلاف فیصلے نہیں سناتی تھی. تو پھر انہوں نے کہا، رپورٹ تیار ہوئی تھی اور رپورٹ تیار کرنے والے بھی اسی طبقے سے یا اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے امریکن کو رپورٹ تیار کر کے دی تو امریکن نے پھر ہمارے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ جوڈیشری میں کے اندر فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر بھی لوگ لے کے آئیں. تو حافظ سعید کا کیس ہو یا کسی اور کا کیس ہو وہ پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے پاس لگا کرتا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حافظ صاحب 20 سال کے لیے اندر بیٹھے ہوئے، حافظ سعید صاحب آہو، سمجھ گئے نا آپ. تو یہ اس طرح کے کیسز کے اندر جو تھے یہ بہت یہ سارے ان کو ریفر ہوتے تھے اور اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور یہ لائے ہی اس بنیاد پہ گئے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے اندر.
اچھا، اس کے علاوہ ظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں ہمارے دوست جو ہیں سعید چودھری صاحب، ان کی رائے ہے کہ کرمنل کے اندر ان کا بہت اچھی گرپ تھی، اور ان کو سپریم کورٹ بھی یہی کہہ کے لایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سٹنگ جج ہیں ان کی فوجداری قوانین کے اندر مناسب ایجوکیشن نہیں ہے. اب ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی تو کارپوریٹ سے آئے ہوئے نا، کمپنی لاز وغیرہ کی زیادہ پریکٹس ہے. یہی پریکٹس جو ہے وہ ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب کی ہے. اچھا، اسی طرح ثاقب نثار صاحب بھی کارپوریٹ کے لائر تھے. اچھا، مطلب کہ زیادہ تر کارپوریٹ کے لائرز اوپر آتے ہیں. کارپوریٹ کے لائرز جو ہوتے ہیں وہ چونکہ ہماری بزنس، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل ایلیٹ کے بزنس کے معاملات کو وہ عدالتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یوں پولیٹیکل ایلیٹ کی سپورٹ کے ساتھ وہ اوپر ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، اگرچہ اگر انہیں ادارے کی طرف سے NOC مل جائے. تو یہ سارے اسی طرح سے ایلیویٹ ہوئے ہیں. ثاقب نثار صاحب جب وکیل ہوتے تھے تو ہم اس وقت ہائی کورٹ میں رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو وکالت بھی کرتے دیکھا ہوا ہے. پھر منصور علی شاہ صاحب بھی اس وقت جونیئر وکلا کے اندر شمار ہوتے تھے. ہاں، یہ جتنی بھی لاٹ ہے ان سب کو میں نے ایز اے رپورٹر دیکھ رکھا ہوا ہے. اس وقت ہائی کورٹ میں عابد عزیز شیخ صاحب ہیں، وہ شاہد کریم صاحب ہیں، یہ سارے اس وقت جونیئر لائرز ہوتے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ ہائی کورٹ میں آرگومنٹ کیا تھا تو آئی واز پریزنٹ ان دیٹ کورٹ روم. ٹھیک ہے، علی ظفر صاحب جو تھے وہ بھی ڈر ڈر کے آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے چیمبر کے اندر سینئر وکلا ہوتے تھے، وہ آ کے کورٹ کو ایڈریس کیا کرتے تھے. تو اس وقت ہم اس وقت کے ہائی کورٹ رپورٹر. تو اب تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑے بڑے نام ہو گئے اپنے شعبے کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی انڈکشن اس بنیاد کے اوپر تھی، پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اندھی بھی مچائی. چھوٹے چھوٹے ملازمین کی انڈکشن جو تھی ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ ہائی کورٹ لوور جوڈیشری کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کے اندر جو انڈکشن تھی اس کے اندر بھی یہ مطلب کہ یار اب آپ دیکھیے نا، صفائی کرنے والا جو ہوتا ہے ہاں، اس کی انڈکشن آپ پیسے لے کے کریں اور آپ کے صاحبزادگان کے اوپر یہ الزام لگے تو یہ ذرا زیادتی والی بات ہو جاتی ہے. ہائی کورٹ کے جج کو اس طرح کی باتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھی، ڈاکٹر تھی میرا خیال، 5 کنال کا ان کا گھر تھا فورٹ اسٹیڈیم کے اپوزٹ، اور ان کا پہلے میاں فوت ہو گئے، پھر انہوں نے دوسرے صاحب سے شادی کی، اور دوسرے صاحب سے شادی کے بعد جو ہے وہ پراسرار طور پر کرونا میں جاں بحق ہو گئیں. اب ان کا مکان جو تھا وہ انہیرٹ کرنا تھا. ان دوسرے خاوند صاحب نے اپنی بیوی کے ایک بچہ شو کیا جو کہ ایڈلٹ ہو چکا تھا، دوسرا بچہ لکا گیا، اور ان دونوں کے بہاف کے اوپر وہ جو پلاٹ تھا وہ 36-37 کروڑ روپیہ اس کی اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی، اور وہ بک گیا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے 8 کروڑ روپے کے اندر، اور پھر اس کے اوپر ہیوی سٹرکچر کھڑا کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ جو ڈیل تھی، یہ جو ٹرانزیکشن تھی، یہ اللیگل تھی، اللیجٹمیٹ ٹرانزیکشن تھی. اس کے اوپر جب اپنا ہمارے دوست اور ہمارے وکیل جناب میاں داؤد صاحب جو ہیں، انہوں نے جب اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں. ان کا گجرانوالہ کے اندر پلازا بھی نکل آیا. گلبرگ لاہور کا جو مین گلبرگ ہے جو کہ بہت بڑی ویلیو کی ریئل اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ان کے پلاٹس بھی نکل آئے جو کہ ان کے انکم سے بہت زیادہ تھے. اگر ہم ان کی ڈکلیئرڈ ویلیو کا بھی اندازہ کر لیں تو وہ ان کی انکم سے یا ان کے نون ریسورسز سے بہت زیادہ تھے. تو اس کے اوپر ریفرنس گیا، اور ریفرنس ابھی زیر سماعت تھا، 11 کو اس کی اگلی تاریخ سماعت ہے. تو اس کے اوپر جناب موصوف جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے سر پہ پاؤں رکھ کے دڑکی لگا گئے، اور انہوں نے یہ ریزائن کر دیا. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ ریزائن جو ہے انہوں نے بنیادی طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پیشی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا ہے،
کیونکہ ابھی کل ہی تو ایک خط لکھا ہے ان کے قریبی رفیق جناب اعجاز الاحسن صاحب نے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس وقت جو ہے وہ تیسرے سینئر درجے کے لیول کے جج ہیں، اور مارچ کے اندر جب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ریزائن کر جائیں گے تو وہ سینئر پیونی جج بن جائیں گے، اور اکتوبر تک وہ سینئر پیونی جج رہیں گے۔ تو وہ اعجاز الاحسن صاحب نے خط لکھا اور بقول یوتھیوں کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کریڈیبلٹی اڑا کے رکھ دی، یا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ اعتراض کر دیا اور کہا کہ بھلے ایک جج بھی اگر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اعتراض کر دیتا ہے اس کی پروسیڈنگ کے اوپر، تو اس ایک جج کو مطمئن کرنا جو ہے وہ پوری سپریم جوڈیشل کونسل کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ سینئر پیونی جج اور ان کے بعد کے سینئر جج اور چیف جسٹس، یہ 3 لوگ ہوتے ہیں، اور پھر 2 سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ایک تو کوئٹہ ہائی کورٹ کے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے امیر پٹی صاحب، علی سائی کے سسر پاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ارکان کے اوپر مشتمل جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ تو اس کے اندر 4-1 سے فیصلے ہو رہے تھے، اور ایک جج جو تھا وہ اعجاز الاحسن تھا، تو انہوں نے بنیادی طور پہ ایک جج بھی اگر اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو اس کا اعتراض کنسیڈر کرنا پڑے گا، یہ ان کا ٹوٹل ڈیمانڈ تھا۔ تو خیر اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس تھما دیا ہے، اس کے اوپر مختلف کہانیاں گھوم رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جا پتر راوی نہ کوئی آوی تے نہ کوئی جاوی، وہ بلہ انہوں نے واپس کر دیا جب پی ٹی آئی کو۔ اب پی ٹی آئی ابھی اٹکیلیاں کرتی پشاور سے واپس ہی لوٹ رہی تھی، تو جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس طلب کیا، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا کے شکایت لائی جائے۔ میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی ہے۔ یحییٰ خان کا بڑا مشہور اور پسندیدہ گانا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو یحییٰ خان نے جب یہ گانا سنا تو اس زمانے میں گراموفون اور ریکارڈ ہوتے تھے، تو وہ ریکارڈ اس نے پھر لاہور سے منگوایا، اور پھر فوج کا خصوصی طیارہ اڑا پنڈی سے، میرا C-130 تھا، وہ لاہور آیا، اور لاہور میں جناب وہ جن کے پاس وہ ریکارڈ بیچنے والی دکانوں کو کھلوا کے وہ گانا لے جایا گیا، اور پھر نور جہاں نے جا کے تو اس گانے کے اوپر لائیو پرفارم کیا، ٹھیک ہے۔ میری چیچی دا چھلا مائی لا لیا تے گھر جا کے شکایت لاواں گی، تو وہ بھی شکایت لگائی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے لگانے کا اعلان کر دیا ہے کہ جناب یہ پشاور ہائی کورٹ والے جو ہے نا یہ ہمیں الیکشن نہیں کروانے دے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر بات جو ہے وہ چڑھ گئی سپریم کورٹ۔ تو یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا وہ بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اب اگر کل کو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں کہ استعفے اتر سے صحیح تاریخ ہی نہیں پائی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ علی اکبر نقوی صاحب اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگ ہے وہ سب اٹھ ہو جائے گی، اگرچہ میاں داؤد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پیچھا نہیں چھڈا گا، پیسے نکلوا کے چھڈا گا انہوں نے جو پیسے لیے ہیں، اور جس طرح دھوکہ دہی سے اور بد دیانتی سے انہوں نے وہ خاتون بیوہ کا پلاٹ ہتھیایا ہے، یہ میں ان یتیم بچوں کو جو کہ اصلی وارث ہیں، دوسرے خاوند صاحب تو وارث نہیں ہے نا، اصلی وارث جو ہیں اور میجر وارث ہیں، ان بچوں کو ان کا حق دلوا کے رہوں گا۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میاں داؤد کی حفاظت کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔